بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی فیکٹنگ ایشو کے متعلق کسی گواہ نے اس فیکٹنگ ایشو، اس کنٹروورسی، اس وقوع کے وقوع پذیر ہونے کے فوری بعد یا کچھ دیر بعد کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی جس کو اس معاملے کی تفتیش کا اختیار تھا یا جو بھی بیان لینے کا اختیار رکھتا تھا اس اتھارٹی کو بیان دیا، تو اس بیان کو اسی گواہ کے خلاف عدالت میں ثابت کیا جا سکتا ہے اور اس سابقہ بیان کی روشنی میں اس گواہ کے معتبر ہونے کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی گواہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی ایک وقوع کے بارے میں متضاد بیانات دے۔ اس لیے کسی کنٹروورسی، کسی فیکٹ کے متعلق کسی گواہ کا جو پہلا بیان اس کے بعد میں دیے ہوئے بیان کے ساتھ کنفرنٹ کروایا جا سکتا ہے۔ سابقہ بیان کو موجودہ بیان کے ساتھ کنٹراڈکٹ کروایا جائے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو بھی کنٹروورسی بٹوین دا پارٹیز ہے اس کو حقائق کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جائے، گواہ کہیں غلط بیانی سے کام نہ لے جائے۔ غلط بیانی گواہ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور اس کو غیر معتبر بنا دیتی ہے، اور کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے جو وکیل صاحب کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں وہ اس گواہ کے سابقہ بیان کو اس گواہ کے خلاف اس کو غیر معتبر قرار دینے کے لیے اس کو کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں، اس کو کنفرنٹ کروا سکتے ہیں اور سابقہ بیان اس کے سامنے کنفرنٹ کروا دیں، اس کو کنٹراڈکٹ کر لیں۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 633، 2003 SCMR پیج 1374۔ ان دونوں ججمنٹس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے، اور یہ آرٹیکل 140 کی انٹرپریٹیشن ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کی، کہ گواہ کا جو سابقہ بیان ہے اس کو کنفرنٹ کروا کے اس کو کنٹراڈکٹ کروا دیں، تاکہ جو تضاد ہے، جو غلط بیانی ہے، وہ نکھر کے سامنے آ جائے۔ اور اگر عدالت کسی شخص کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ فلاں ڈاکومنٹ عدالت میں پیش کرے، تو اپوزٹ پارٹی کو صرف اس وجہ سے کراس ایگزامینیشن کا حق نہیں مل سکتا کہ جو شخص دستاویز لے کر آیا ہے، بلکہ ایسے شخص پر جرح نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس شخص کا اس کنٹروورسی کے ساتھ، اس فیکٹنگ ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو عدالت نے کہا کہ فلاں ڈاکومنٹ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے آفس میں پڑا ہے، آپ عدالت میں لے کے آ جائیں۔ صرف اس ڈاکومنٹ کو لانے والا، دستاویزات جو کسی سرکار کے یا کسی شخص کے پاس پڑے ہیں، عدالت اس کو آرڈر دیتی ہے کہ آپ عدالت میں یہ ڈاکومنٹ پیش کریں، تو دستاویز لانے والا شخص جو ہے اس پر کراس ایگزامینیشن نہیں کی جا سکتی ہے۔ آرٹیکل 134 جو ہے اس کے جو پرنسپلز ہیں، اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ اس بیچارے کو تو فیکٹنگ ایشو کا، اس کنٹروورسی کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کام تو اتنا تھا کہ فلاں ڈاکومنٹ آفس کے قبضے میں ہے، فلاں رجسٹری ہے، فلاں ڈاکومنٹ ہے، وہ عدالت میں پیش کر دے۔ اب پارٹی یہ کہے کہ جو ڈاکومنٹ بیچارہ لے کے آیا ہے اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن، بھائی رکشے پہ بیٹھے کس طرح آئے، گاڑی کو کیسے آپ نے سلف مارا، کس سپیڈ سے گاڑی چلائی، یہ سارا اس کو جو ریئل فیکٹنگ ایشو ہے، جو اصل وقوع ہے، جو اصل تنازع ہے، اس سے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ نہیں ہے تو اس پہ کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ 0/0، کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے پارٹی کو کہ دستاویز لانے والے شخص پر وہ کراس ایگزامینیشن کرے. اور اگر کوئی شخص کسی ڈاکومنٹ کا رائٹر ہے، گواہ ہے یا اس پہ سگنیچری ہے، دین اس پر جرا کر کے اس ڈاکومنٹ کو آپ غیر معتبر قرار دلوا سکتے ہیں، لیکن اس کو اٹھا کے لے کے آنے والا، ریکارڈ پیش کرنے والا کراس ایگزامن نہیں کیا جاتا. وہ ڈاکومنٹیشن، وہ دستاویزات، رائٹر جو ہے، لکھنے والا جو ہے، جو گواہ ہے ان کا، جو ان پہ دستخط کرنے والا ہے، وہ لوگ جو ہے اس پہ کراس ایگزامینیشن کی جا سکتی ہے، کیونکہ قانون کا یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے اوپر کراس ایگزامینیشن کرنے کی عدالت اجازت نہیں دیتی ہے. یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو رپورٹ بھی ہوا 2006 آل انڈیا رپورٹر سپریم کورٹ پیج 2050 کے اوپر، اور اس کے علاوہ 2001 SCMR پیج 424 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا. اب فوجداری مقدمات یا سیول نیچر جو مقدمات ہیں، اس میں بہت سے ایسے فیزز آتے ہیں جن میں کسی فیکٹ ان ایشو، کسی کنٹروورسی کے حل کے لیے ایکسپرٹس کے سہارے کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے. کرمنل کیسز میں عام طور پر انویسٹیگیشن اور انکوائری کے دوران معاملہ جو ہے وہ ایکسپرٹس کے سپرد کیا جاتا ہے اور ان سے رائے طلب کی جاتی ہے. فرانسک سائنس، سیرالوجسٹ ہے، کیمیکل انالسٹ ہے. منشیات کے مقدمات میں پولیس برآمد ہونے والی منشیات، چرس، اوفیوم، ہیروئن وغیرہ کے انالیسس کے لیے کیمیکل ایگزامینر سے رائے طلب کرتی ہے، اور عام طور پر ان کے بھجوائے گئے جو نسخہ نمونے ہیں ان سے کیمیکل ایگزامینر تجزیہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس اس منشیات کے کیا ہیں، آیا کہ یہ منشیات ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہے تو اس میں ایکٹیو انگریڈینٹس کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح فوجداری مقدمات میں اسلحہ جو ہے، جو استعمال کیا گیا کسی کرائم سین میں، اس کو انالیسس کرنے کے لیے لیبارٹری بھجوایا جاتا ہے کہ آیا یہ اسلحہ چالو حالت میں ہے یا چالو حالت میں نہیں ہے. زخمی کے جسم سے ملنے والا گولی کا سکہ، کرائم سین کے اوپر برآمد ہونے والا جو ایمٹی ہول ہے، اور جو ویپن ملا ہے، پستول ملا ہے، ریوالور ملا ہے، جہاں سے وہ گولی چلنی جو ہے وہ ازیوم کی گئی تھی، اس سے وہ یہ تینوں چیزیں میچ کی جاتی ہیں کہ کیا یہ ایمٹی ہول اسی پستول کے ساتھ، اور یہ جو ایمٹی ملی ہے یہ وہی سکہ ہے اسی گولی کا جو مضروب کے جسم سے ملا ہے، یا اسی طرح سے یہ سارے معاملات ایکسپرٹ ڈٹرمن کرتے ہیں. چیٹنگ اینڈ فوجری کے مقدمات میں مختلف ڈاکومنٹیشن جو تیار کی گئی ہوتی ہے، اس پر مختلف ڈاکومنٹس پہ جو تھمب امپریشن ہیں، جو دستخط کیے گئے ہیں، ان تمام معاملات کو، رائٹنگز کو چیک کرنے کے لیے رائٹنگ ایکسپرٹس جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں. جب بھی کوئی ایکسپرٹ، مثلاً کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ ہے، کوئی کیمیکل ایگزامینر ہے، کوئی سیرالوجسٹ ہے، کوئی بھی ایکسپرٹ، اس کو عدالت یا کوئی فریق بیان کے لیے عدالت میں بلواتا ہے تو دوسرے فریق کو اس ایکسپرٹ بندے کے اوپر کراس ایگزامینیشن کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ اس نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس کی درست کی بابت یقین حاصل کیا جا سکے. سیکشن 510 کرمنل پروسیجر کوڈ ایک
ایکسپرٹس کو، جو بھی ایکسپرٹ ہیں، کیمیکل ایکسپرٹ ہیں، کیمیکل ایگزامینر ہیں، سیرالوجسٹ ہیں، کیمسٹ ہے، فنگر پرنٹ ایکسپرٹ ہے، فائر آرمز ایکسپرٹس ہیں، ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس ہیں، جن کو حکومت نے انہی مقصد کے لیے متعین کیا ہے، ان کی رپورٹس کو عدالتی کارروائی میں ڈائریکٹلی ایڈمیسیبل شہادت قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی رپورٹس کو مقدمہ کی کارروائی کے دوران برائے شہادت کے طور پر پیش کرنے کے لیے ان رپورٹس کی جاری کرنے اور تیار کرنے والے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی عدالت میں طلب کرنا ان کو ضروری نہیں ہے۔ جس نے وہ رائے دی ہے صرف رپورٹ جو ہے اس کو کافی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر عدالت یہ سمجھے کہ کسی ایکسپرٹ کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالت میں بلایا جانا ضروری ہے تو عدالت میں سمن کر سکتی ہے اور اس کا بیان قلم بند کر سکتی ہے، اور طلبی کسی فریق کی اپلیکیشن کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ایکسپرٹس کی بطور شہادت عدالت میں طلبی کے لیے عدالت کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ اگر ان ایکسپرٹس کو طلب نہ کیا گیا تو جناب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ میڈیکل لیگل رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈائریکٹلی ایڈمیسیبل شہادت نہیں ہے، بلکہ میڈیکل لیگل رپورٹ بنانے والا ڈاکٹر، پوسٹ مارٹم کرنے والا سرجن، اس کو عدالت میں آ کر اپنی رپورٹس کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہ رپورٹس صرف ان کے بیانات میں ایگزیبٹ ہوتی ہیں، ان کے اپنا بیان جو ڈاکٹر نے میڈیکل لیگل رپورٹ بنائی، جو ڈاکٹر نے جس سرجن نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، عدالت میں آ کر اپنی رپورٹس کو پیش کرنا ہوتا ہے اس کو، اور رپورٹ صرف ان کی بیانات میں ایگزیبٹ ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایکسپرٹ جو بطور گواہ عدالت میں حاضر ہو، مخالف فریق اس پر جرح کر کے ان کی رپورٹس کی جو سچائی ہے اس کو چیلنج کر سکتا ہے، اور کراس ایگزامینیشن کے دورانیے میں ان رپورٹس میں سوالات کے ذریعے کنٹراڈکشن، تضاد پیدا کر کے ان رپورٹس کو غیر معتبر قرار دلوا سکتا ہے، یا کوئی فریق ایکسپرٹ سے ایسے سوالات کر کے اپنا جو موقف ہے اس کی تائید میں رائے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1995 پی ایل ڈی سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 381 ہم دیکھ سکتے ہیں، اور 2001 این ایل آر ایس سی جے پیج ہے 505، اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جب کوئی ماہر جس کو کوئی فریق یا عدالت بیان کے لیے عدالت میں بلائے تو کراس ایگزامینیشن کرنے والے وکیل کو ایکسپرٹ وٹنس سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو عام گواہ کی طرح سے بالکل ریلیکس ہو کے اس کا کراس ایگزامن کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہے اور اس وکیل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایسے بالکل نہیں ہے۔ ایکسپرٹ ایک عام آدمی ہے، تمام انسانوں کی طرح اس کا شعور اسی لیول پہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک مخصوص فیلڈ میں وہ منسلک ہے، مخصوص ٹرمنالوجی جو اس ایکسپرٹیز ہے اس کے حوالے سے وہ پتہ ہے، نتائج کو اخذ کرنے کے لیے عام انسانوں کی طرح وہ بھی اینالوجی کو بنیاد بناتا ہے، لاجک کو بنیاد بناتا ہے، اور آپ منطق کی بنا پر اس پر جرح کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جرح کی جو روح ہے، جرح کی روح جو ہے وہ منطق ہے، لاجک ہے۔ وکیل نے کراس ایگزامینیشن کے ذریعے اس ایکسپرٹ کی رپورٹ کو تجزیہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا ایکسپرٹ کی رائے کیا منطقی بنیادوں پر بیس کر رہی ہے، کیا ایک پروڈنٹ مائنڈ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر کراس ایگزامینیشن کے دورانیے میں وکیل ایکسپرٹ سے یہ بات گلوانے میں کامیاب ہو جائے کہ رپورٹ عقل کے خلاف ہے، غیر فطری ہے، اور
عام نتائج سے ہٹ کے ہے، دین اس ایکسپرٹ کی رائے یا اس ایکسپرٹ کی جو رپورٹ ہے اس کو ناقابل اعتبار بنایا جا سکتا ہے۔ ایک وکیل کو چاہیے کہ کسی ایکسپرٹ پر کراس ایگزامینیشن کرنے کے پہلے اس ایکسپرٹ کی جو فیلڈ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس فیلڈ میں کون کون سے رولز اپلائی ہوتے ہیں، کوئی طریقہ کار کیا اپنایا جاتا ہے، تاکہ اس وکیل کو کراس ایگزامینیشن میں آسانی ہو سکے۔ اب تاکہ اس ایکسپرٹ کی جو رپورٹ ہے اس کو مشکوک کیا جا سکے، اب جب ایک وکیل ایک ایکسپرٹ کے اوپر کراس ایگزامن کرتا ہے تو جس فیلڈ کا وہ ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کی ٹرمینالوجی اور رولز کو کچھ دیکھ لے، ایکسپرٹ کی جو رپورٹ ہے اکارڈنگ ٹو اٹس اسپرٹ اس کو واضح کیا جانا چاہیے۔ وکیل کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسپرٹ سے کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے کیا ٹارگٹس اس نے اچیو کرنے ہیں، کون سی بات اس کے منہ سے نکلوانی ہے جو اس کے موقف یا اس کی پارٹی کا جو موقف ہے اس کی تائید میں آ جائے۔ ایک بڑا اہم بات ہے ایکسپرٹ سے کراس ایگزامن کرتے ہوئے ایسا سوال کسی ایکسپرٹ سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے ایکسپرٹ کی رپورٹ آپ کے خلاف استعمال ہونے کے امکانات بڑھ سکے۔ اگر کوئی ایسا سوال پٹ کیا گیا اور اس کا جواب اس طرح سے پازیٹیو یا نیگیٹو آ جاتا ہے تو آپ کا موقف شیٹر ہو جائے گا۔ ایسا سوال ایک ایکسپرٹ سے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے ایکسپرٹ کی رپورٹ کے جو مبہم پہلو ہیں، جو غیر فطری معاملات اس سے اٹیچڈ ہیں، جو پریزمپشنز ایسی اٹیچ ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا ہے، اور ایکسپرٹ کی جو رائے ہے یا اس کی جو رپورٹ ہے قطعی صورت اس کی ایسے ایک پورشن جو آپ کے مخالف پارٹی کو فیور کر رہی ہے اس کی قطعی صورت وضاحت طلب نہ کرے، کیونکہ اس سے آپ کے مخالف کا کیس اور زیادہ واضح ہو جائے گا اور اس کے موقف کی تائید ہو جائے گی اور آپ کا موقف جو ہے وہ پرابلمٹک فیکٹرز میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت میں اگر کوئی گواہ کسی ڈاکومنٹ کی رائٹنگ کی بابت بیان دینا چاہتا ہے یا تحریر کے کسی بطور گواہ لین دین کے معاملات کے حوالے سے وہ عدالت میں پیش ہو کے بیان دیتا ہے اور کراس ایگزامینیشن میں اس سے ایسا سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ گواہ اپنی تحریر کی گئی جو دستاویز ہے یا اس کے سامنے جو دستاویز لکھی گئی ہے جس پر اس نے شہادت دینی ہے اس کی موجودگی میں تحریر کی گئی ہے، تو جواب دینے سے پہلے ان ڈاکومنٹ کو، اس تحریر کو دیکھ کر اپنی میموری کو ریفریش کر سکتا ہے، اپنی یادداشت تازہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ گواہ بیان دینے کے لیے آیا ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن، اگر چونکہ وہ وہاں موجود تھا، اس نے خود وہ تحریر کیا یا تحریر کرتے ہوئے دیکھا، جب سوال کیا گیا ہے تو ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن اس کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی میموری کو ریفریش کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 155 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے اور
فوجداری مقدمات میں سرکاری گواہان گواہی سے پہلے اپنے بیانات انڈر سیکشن 161 اور دیگر دستاویزات جن پر ان کے بطور گواہ یا کسی طرح بھی کوئی سگنیچر موجود ہیں، تو گواہی سے پہلے قانونی طور پر وہ اپنی میموری ریفریش کر سکتے ہیں۔ پہلے ان کو پڑھ لیں اپنے بیانوں کو جس میں وہ سرکاری گواہ آئے ہیں، اس کے بعد وہ گواہی دیتے ہیں، یا گواہ کو وہ تحریر ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن دکھائی بھی جا سکتی ہے، یا وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور اپنی میموری کو ریفریش کر سکتا ہے، چاہے گواہ نے وہ ڈاکومنٹ خود تیار نہ بھی کیا ہو، بلکہ وہ دستاویز اس گواہ نے پڑھی ہو جس کی بابت گواہ یہ جانتا ہو کہ وہ تحریر واقعی لکھی گئی تھی، میں نے پڑھی تھی، یا میرے سامنے پڑھی گئی تھی، یا میرے سامنے یہ سارا معاملہ لکھا گیا تھا، یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی، یا 161 کے بیانات جو ہیں یہ میرے سامنے دیے گئے اور اس میں یہ لکھا گیا۔ اگر کوئی گواہ میموری کو ریفریش کرنے کے لیے دستاویز کو دیکھتا ہے تو وہ گواہ عدالت کی اجازت سے اس دستاویز کی کاپی عدالت میں بھی پیش کر سکتا ہے، اور اگر عدالت سمجھے کہ وہ اس دستاویز کی اصل پیش کرنے کی ضرورت نہیں تو عدالت ایسی کاپی کو وصول بھی کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی ایکسپرٹ اگر بطور گواہ کسی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہ پہلے سے پیش کردہ جو رپورٹ اس نے اس کیس کی بابت عدالت میں جمع کروائی ہے، کراس ایگزامینیشن کے لیے آیا ہے، وہ اس کو دیکھ کے اپنی میموری ریفریش کر سکتا ہے، بعد میں وہ اپنا کراس کروا سکتا ہے، یا اپنا بیان بھی حتیٰ کہ ریکارڈ کروانے آیا ہے دین بھی وہ اپنی پہلی رپورٹ کو دیکھ سکتا ہے اور بعد میں وہ بیان قلم بند کروائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ گواہ کو اپنی میموری ریفریش کرنے کی سہولت جو ہے اس لیے دی گئی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بہت سی چیزیں بھول جاتا ہے، بھول جانا انسان کی فطرت میں ہے، اور دستاویزات یا رپورٹس جو گواہ نے تیار کی ہوں یا وہ ان رپورٹس کا یا دستاویزات کا گواہ ہو اور کسی طرح بھی اس سے متعلقہ ہو، اس کے لیے 100% ممکن نہیں رہتا ہے کہ اس دستاویزات کے جو کنٹینٹس ہیں وہ اس شخص کو یاد رہ جائے، بھول جاتا ہے انسان۔ اب ایک پروڈنٹ مائنڈ سمجھتا ہے کہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے گواہان کو ان سے متعلقہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں، جو بھی رپورٹس ہیں، جو بھی تحریریں ہیں، جو بھی دستاویزات ہیں، ان کو دیکھنے کی سہولت، ان کو دکھانے کا مقصد ریفریش دا میموری ہے، تاکہ وہ اپنی میموری ریفریش کر سکے، تاکہ اس کو صرف اس وجہ سے غلط بیانی سے کام نہ لینا پڑے کہ وہ اس کے واقعات متعلقہ کے مکمل آگاہ نہیں ہیں، یا اس کو وہ بات مکمل طور پر یاد نہیں ہے، وہ کہے مجھے یاد ہی نہیں ہے جی میں نے اس میں کنٹینٹ نمبر 3 میں کیا لکھا تھا، 4 میں کیا لکھا تھا، یہ اس بابت میں نے کیا لکھا تھا۔ دستاویز کو، رپورٹ کو، اس ریٹن سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر اس کی میموری ریفریش ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک لاجک یہ ہے کہ جب کوئی دستاویز عدالت میں پیش کی جاتی ہے تو اس دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے دستاویز کے رائٹر، گواہ یا دستخط کرنے والے کے بیانات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی دستاویز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے کنٹینٹس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے گواہ کو ڈاکومنٹ، رپورٹس دیکھ کر اپنی میموری ریفریش کرنے کی قانون انڈر آرٹیکل 155 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ سہولت دیتا ہے کہ گواہ اپنی رپورٹ کو، اپنی دستاویز کو دیکھ کر بیان ریکارڈ کروائے، اپنی میموری ریفریش کرے، اور اگر ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن بھی وہ اپنی میموری ریفریش کرنا چاہے تو اس میں قانونی کوئی حکم نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ اس حوالے سے
کچھ لینڈ مارک ججمنٹ آل انڈیا رپورٹر 2000 سپریم کورٹ پیج 185 میں یہ درج ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 1988 MLD پیج 1501 میں اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس کے علاوہ 1995 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 381 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا. بہت شکریہ. یاد رکھیے گا دوستو، شہادت کسی بھی عدالتی کارروائی، خواہ وہ دیوانی نوعیت کی ہے خواہ وہ فوجداری نوعیت کی ہے، اس عدالتی کارروائی کی روح کا درجہ رکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کی روح کراس ایگزامینیشن میں ہے. اس طرح سے ہم نے یہ 10 مختلف پارٹس میں اس بات کو ہم نے ڈسکس کیا. اب ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو باتیں رہ گئی ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ایویڈنس ایز اسپرٹ آف جوڈیشل پروسیڈنگز کی یہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ تھی، آخری ہمارا سیگمنٹ تھا. اب نیکسٹ انشاءاللہ ہم ایویڈنس کی اپریسیشن پہ، ایویڈنس کے پروسیجر رولز کے اوپر ہم باتیں کرتے رہیں گے مختلف ٹاپکس کے ساتھ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.